بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک بہت ہی خطرناک مرض کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے وہ مرض لاحق ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ وہ مرض فالج کا مرض ہے۔ فالج کا مرض بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ متاثرہ شخص ایک طویل مدت کے لیے معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کا متاثرہ حصہ یا تو بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا بہت کم حد تک اس کا وہ متاثرہ حصہ کام کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اموات کی تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ فالج ہے، اور اس وقت ہر 4 منٹ بعد جو ایک موت واقع ہو رہی ہے وہ فالج کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی، معالجین کی ہدایات پہ عمل کیا جائے تو اس میں 80% کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ پہلے اس کا شکار بوڑھے ہوا کرتے تھے، جن کی عمر 60+ ہو جاتی تھی۔ 60 سال سے جب ان کی عمر بڑھتی تھی تو ایسے افراد اس مرض کا شکار ہوتے تھے، لیکن اس وقت ہمارے نوجوان بھی اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں کہ وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا، کولیسٹرول کا بہت زیادہ بڑھ جانا، اسی طرح تمباکو نوشی کرنا اور ورزش نہ کرنا۔ یہ بہت کمی ہے ہم نہ کھیل کود کرتے ہیں، ہماری جو نیو جنریشن ہے نہ یہ کھیلتے کودتے ہیں، نہ یہ میدانوں کو آباد کرتے ہیں، نہ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہر وقت موبائل پہ لگے ہیں اور پیدل چلنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فالج ان پر حملہ کرتا ہے۔ اب ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کون سا ایسا عمل کیا جائے، کون سا ایسا وظیفہ کیا جائے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں ایسا شخص موجود ہے جو فالج سے متاثر ہو چکا ہے تو اللہ کریم اسے اس عمل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ عمل کیا جائے کہ صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا جائے۔ مریض خود پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 11 مرتبہ آخری 3 کل پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس پہ چھڑکاؤ کرے متاثرہ حصے پر، اور رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ یہ 2 جملے آپ نے ادا کرنے ہیں، یا مبدیو یا معیدو، یہ پڑھ کر 313 مرتبہ یہ آپ نے اس متاثرہ جگہ پر ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔